بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 25 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا جو عنوان ہے مرفوعات میں علاقات خبر مبتدا کے ساتھ، مبتدا کا خبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے، اس مورد میں ہماری یہ بحث ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس میں سیر حاصل بحث کریں گے. اس سلسلے میں پہلے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ حل تجب مطابقت خبر المفرد للمبتدا، کیا خبر مفرد کا مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگر خبر مفرد جو ہے ایک ایسی خبر ہو جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ مستتر ہو، اگر اس میں ضمیر ہو، ضمیر کو اس نے رفع دیا ہو، ضمیر مستتر کو، تو اس وقت اس خبر کا مبتدا کے ساتھ ہر حالت میں مطابقت ضروری ہے، تمام احوال میں. اگر مبتدا مفرد ہے، مذکر ہے، تو خبر بھی مفرد مذکر ہوگی. اگر مبتدا مفرد مؤنث ہے تو خبر بھی مفرد مؤنث ہوگی. اور اسی طریقے سے مبتدا اگر تثنیہ مذکر ہے یا جمع مذکر ہے تو اس وقت خبر بھی تثنیہ مذکر یا جمع مذکر ہوگی. اگر اسی طریقے سے مبتدا اگر تثنیہ مؤنث یا جمع مؤنث ہے تو خبر بھی تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث ہوگی. یعنی ہر حالت میں، تمام احوال میں خبر مبتدا کے ساتھ مطابقت رکھے گی اور یہ مطابقت واجب ہے. اور اگر خبر جو ہے وہ ایک اسم جامد ہو یا خبر مشتق ہے لیکن اس مشتق نے ایک اسم ظاہر کو رفع دیا ہے اور ضمیر کو رفع نہیں دیا ہے، اس کا فاعل اسم ظاہر ہے، ضمیر مستتر نہیں ہے، تو ان دو صورتوں میں، یعنی جب جامد ہو یا مشتق ہو لیکن اسم ظاہر کو رفع دیا ہو، تو پھر خبر کا مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دو باتیں ہیں یہاں پر بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الی المبتدا، اگر خبر جو ہے متضمن خبر مفرد اگر ضمیر کو متضمن ہو، یعنی اپنے اندر ضمیر کو پوشیدہ رکھے اور وہ ضمیر عائد ہو، وہ لوٹے مبتدا کی طرف، تو وجبت مطابقت ہو، تو اس خبر کا مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہے. فی جمیع احوال ہی، تمام صورتحال میں، تمام حالات میں وہ خبر جو ہے مبتدا کے ساتھ مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر مبتدا مفرد مذکر ہے اور خبر بھی کیا ہوگی، وہ بھی مفرد مذکر ہوگی. جیسے زیدن قائمن میں زیدن مبتدا ہے، قائمن اس کی خبر ہے. چونکہ قائمن نے ضمیر کو رفع دیا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو لہٰذا یہ زید کے ساتھ مطابقت رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وہ متضمن ضمیر ہے اور ضمیر کا مطابق ہونا مبتدا کے ساتھ واجب ہے. اسی وجہ سے یہاں پر اسم فاعل بھی مفرد مذکر ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر مبتدا مریم یعنی مؤنث ہے، مفرد مؤنث ہے، تو اس کی خبر بھی مفرد مؤنث ہوگی. وَمَرْيَمُ قَائِمَةٌ، ابھی دیکھو قائمتن کے اندر ہی ضمیر ہے جو مریم کی طرف لوٹتی ہے، اور قائمتن بھی مفرد مؤنث ہے اور مریم بھی مفرد مؤنث ہے، تو دونوں مطابق ہیں. اور اسی طریقے سے اگر مبتدا تثنیہ مذکر ہو، جیسے الزیدانی قائمانی، دیکھو زیدانی تثنیہ مذکر ہے،
قائمانی بھی تثنیہ مذکر ہے، تو لہذا چونکہ یہاں پر بھی ضمیر جو ہے زیدان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی حقیقت میں ہما ضمیر جو ہے زیدان کی طرف پلٹتی ہے، لہذا یہ دونوں مطابقت شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مؤنث جو ہے مؤنث ہو، جمع مؤنث ہو، تو اس صورت میں اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع مؤنث ہوگی، جیسے المریمات قائمات۔ دیکھو یہاں پر المریمات یہ جو ہے جمع مؤنث ہے، تو قائمات بھی جمع مؤنث آ گئی، وہلم جرا۔ اسی طریقے سے باقی تمام صورتوں میں یہ خبر مبتدا کے ساتھ مطابقت رکھنا یہاں پر واجب ہے۔ اما اگر وہ خبر جو ہے جامد ہے یا مشتق ہے لیکن اسم ظاہر کو رفع دے، تو کہتا ہے کہ وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا، اگر مبتدا کی خبر جو ہے اسم جامد ہو یا مشتق ہو لیکن رافعاً لظاہر، ایک ظاہر کو رفع دے رہی ہو اور ضمیر کو رفع نہیں دے رہی ہو، تو اس صورت میں فلا تلزم المطابقت، تو اس وقت خبر کا اس مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ جیسے اس مثال میں نحو الالوان سبعۃ، الوان مبتدا ہے اور جو ہے یہ سبعۃ، دیکھو یہ الوان مذکر ہے، سبعۃ جو ہے وہ مؤنث ہے، کوئی اس کے اندر چونکہ یہ جامد ہے لہذا الوان کے ساتھ کوئی مطابقت ضروری نہیں ہے، الوان سبعۃ، یہ اس طریقے سے آپ ذکر کریں گے۔ یا اسی طریقے سے الجملۃ نوعان، یہاں پر الجملۃ مبتدا ہے اور مؤنث بھی ہے، تا اس کے ساتھ ہے، تو نوعانی یہ مذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ نوعانی مذکر کا صیغہ ہے اور یہ جامد ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی مطابقت اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نوعانی کے اندر ضمیر نہیں ہے جو الجملہ کی طرف لوٹے اور وہ اس کے ساتھ مطابقت اس میں شرط ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے العلماء سراج الامتی، یہاں پر سراج الامتی یہ اسم ہے مضاف مضاف الیہ، اور یہ ایک اسم ہے جامد ہے، تو جب یہ اسم جامد ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ علماء جمع کا صیغہ ہے، سراج جو ہے مفرد ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، اس طریقے سے آنا صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے الزیدون، دیکھو جمع مذکر کا صیغہ ہے مبتدا، قائمتن یہ الزیدون کے لیے خبر ہے، لیکن خبر چونکہ کیا ہے مفرد مؤنثہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کا فاعل مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ خبر بھی مؤنث ہو گئی ہے۔ فاعل کیا ہے؟ امہم ہے، مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، یہ چونکہ مؤنث ہے لہذا قائمتن نے اپنے فاعل کے ساتھ مطابقت کرنا واجب ہوتا ہے، نہ مبتدا کے ساتھ مطابقت، تو لہذا یہاں پر الزیدون مبتدا ہے لیکن قائمتن یہ مفرد مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کا فاعل امہم ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ جو ہے دو مورد میں جو ہے مطابقت ضروری نہیں ہے، پہلے والی جہاں پر فاعل ہو ضمیر کے اندر، خبر میں ضمیر مستتر ہو، تو اس وقت اس کا مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہے۔ یہ دو بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت خبر کے بعد جو ہے ایک متعلق خبر اس کے ساتھ آئے اور اس متعلق خبر میں ضمیر ہو اور وہ حقیقت میں جو ہے مقصود ہو، تو اس وقت اس کے اندر جب جو ضمیر ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ایک اشعار ہے، ایک اشارہ ہے کہ یہ مقصود اصلی ہے، تو وہاں پر جو ہے اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اذا قصد متعلق بالخبر، اگر کہیں پر متعلق خبر کے ساتھ ایک متعلق مقصود ہو، لل خبر بذاتی، نہ خود خبر بذاتی ہی جو ہے مقصود نہیں ہے بلکہ وہ متعلق جو ہے وہ مقصود ہے، تو اس وقت عاد الضمیر الی المبتدا، اس خبر سے ایک ضمیر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، یہ
اشعارن، یہ اصل میں در حقیقت میں ایک علامت ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک بتا رہی ہے کہ بِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُود، کہ یہاں پر اس جملے کے اندر اصل مقصود چونکہ یہی متعلق ہے نہ خود خبر، تو اس وجہ سے اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے اور وہ ضمیر مبتدا کی طرف پلٹے گی۔ جیسے نحو اس مثال میں دیکھو، اِنَّكُمْ لَقَوْمٌ تَنْكِرُونَ الْحَقَّ، دیکھو اِنَّكُمْ، تم لوگ ایسی قوم ہو جس کی صفت یہ ہے کہ تنکرون الحق، کہ تم لوگ حق کو انکار کرتے ہو۔ اب دیکھو تنکرون مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر جو ہے انتم کی ضمیر ہے، اور یہ انتم کی ضمیر انکم کے جو اسم ہے مبتدا ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو لہٰذا اور یہ اشعار ہے، اس بات کی طرف یہ علامت ہے کہ یہاں اس خبر کے اندر حقیقت میں جو مقصود ہے وہ تنکرون الحق کا یہ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حق کے منکر ہو، تو تم حق کے منکر ہو، یہ تنکرون حقیقت میں یہ اس خبر میں یہی مقصود حاصلی ہے، نہ قوم، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر تنکرون کے جمع کا صیغہ ہے، مطابقت کیا ہے انکم کے کم کے ساتھ۔ وقت یقول علی ضعف الی الخبر، کبھی کبھار جو ہے یہ ضعف کے ساتھ وہ خبر کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، نہ مبتدا کی طرف، مبتدا کی طرف ضمیر نہیں لوٹتی ہے، بلکہ اس مبتدا کے اندر جو خبر ہے، جو یہ جو متعلق کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس خبر کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، انکم لقوم ینکرون الحق، دیکھو انکم لقوم، تم وہ قوم ہو کہ تمہاری قوم کی صفت یہ ہے کہ تم قوم، ینکرون کے اندر چونکہ ینکرون مذکر کا غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہم کی ضمیر ہے، وہ قوم کی طرف لوٹتی ہے، یہ تم قوم جو ہے وہ حق کی انکار کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس طریقے سے یہ ضعف کے ساتھ کا جو ہے اس طرح خبر قوم، چونکہ لقومن میں لقومن یہ ان کے لیے خبر ہے، یہ ینکرون چونکہ قوم کے لیے صفت ہے، اس کا متعلق ہے، تو یہ خبر کی طرف جو ہے ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ ضعف ہے، یہ ضعیف ہے، اس طریقے سے آنا۔ تو یہاں پر جو ہے خبر متعلق سے خبر ضمیر جو ہے خود مبتدا کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، بلکہ مبتدا کی جو خبر ہے قومون، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اور ابھی ایک اور یہاں پر اس میں سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بِأَيٍّ مِّنَ الْجُمَلِ يُخْبَرُ عَنِ الْمُبْتَدَى، یعنی کس طرح کے جملوں سے مبتدا کے لیے خبر واقع کیا جا سکتا ہے، چونکہ جملے مختلف ہوتے ہیں، آیا کوئی خاص جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو سکتا ہے یا تمام جملے خبر واقع ہو سکتے ہیں، کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں جو ہے جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے وہ خبر ہی ہونا چاہیے، جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے۔ اب جملہ خبریہ میں یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ چاہے وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو، چاہے وہ جملہ خبریہ فعلیہ ہو، کوئی ایسا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جملہ خبریہ جو ہے اسمیہ کی شکل میں ہو، چاہے جملہ خبریہ جو ہے وہ کیا ہو، فعلیہ کی شکل میں ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اما یہ دونوں یہ اصل ہے۔ اما کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ انشائیہ جو کہ نہیں ہے یا طلب ہے یا امر کی شکل میں یا نہیں کی شکل میں، یہ بھی مبتدا کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے، یعنی جملہ انشائیہ بھی کبھی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک جو ہے فائدہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، اس فائدے کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی جملہ شرطیہ یعنی شرط اور جزا دونوں مل کر یہ بھی مبتدا کے لیے خبر واقع ہو جاتا ہے۔
یعنی فعل شرط اور جواب شرط دونوں مل کر یہ خبر واقع ہو جاتا ہے مبتدا کے لیے۔ تو اس جیسے جو جملے شرطیہ ہے اس کو جملے فعلیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، یعنی جملے فعلیہ چونکہ جملے خبریہ ہے اس کے ساتھ اس کو ملحق کیا گیا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں، دیکھو الاصل فی جملۃ الخبر ان تکون خبریۃ، اصل جملے خبریہ میں یہ ہے کہ وہ خبر خبریہ ہونا چاہیے، وہ جملہ خبریہ ہو، سواء کانت اسمیۃ، چاہے وہ جملے خبریہ اسمیہ کی شکل میں ہو یعنی جس کی ابتدا اسم سے ہو، جیسے الظلم مرتعہ وخیم، یعنی عاقبتہ مذمومۃ، یعنی مطلب ظلم اس کا عاقبت کیا ہے، مذموم ہے، وہ برا ہے، اس کا عاقبت اس کا انجام جو ہے وہ برا ہے۔ یہ یہاں پر الظلم مبتدا ہے اور مرتعہ یہ بھی مبتدا یہ دوم ہے، وخیم اس مرتعہ کے لیے خبر ہے۔ یہ مبتدا خبر آپس میں مل کر یہ جملے خبریہ بن گیا، جملے اسمیہ۔ یہ جملے اسمیہ الظلم مبتدا کے لیے خبر ہے، تو کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے واقع ہو جاتا ہے۔ تو معنی اس کا یہ کہ مطلب وہ اس کی جو ہے انجام، ظلم کا انجام برا ہے، ٹھیک ہے۔ او فعلیتن، یا مطلب او فعلیتن، چونکہ یہ اسمیتن کے اوپر عطف ہے، او فعلیتن، یا وہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے العدل یثبت ارکان الممالک، تو یہاں پر العدل مبتدا ہے، یثبت فعل اور فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو عدل کی طرف لوٹتی ہے، تو ارکانہ مضاف، الممالک مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ یثبت کے لیے مفعول ہے۔ تو کہتا ہے کہ عدل جو ہے ممالک کے ارکان کو، اس کی بنیاد کو ثابت رکھتی ہے، تو پس یہاں پر یثبت فعل مضارع ہے اور یہ جملے فعلیہ ہے، اور یہ جملے فعلیہ یہاں پر العدل مبتدا کے لیے خبر واقع ہو گیا ہے، جملے خبریہ ہے اور فعلیہ شکل میں ہے، اور العدل کے لیے یہ خبر واقع ہو رہی ہے۔ اور وقد یخبر بالجملۃ الانشائیۃ، کبھی کبھار جو ہے یہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملے انشائیہ ہوتی ہے۔ جملے انشائیہ چاہے وہ جملے امر کی شکل میں ہو، چاہے نہیں کی شکل میں ہو، چاہے استفہام کی شکل میں ہو، طلب یہ ہو، جو بھی ہو، یہ انشائیہ بھی کبھی کبھار مبتدا کی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ تو وقد قد جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو کبھی کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقد یخبر بالجملۃ الانشائیۃ، کبھی کبھار جملے انشائیہ کے ذریعے سے بھی خبر دی جاتی ہے، جیسے الشر لا تقربہ، یعنی شر آپ اس کے قریب مت ہو جائیں، لا تقربہ، دیکھو الشر مبتدا ہے، لا لائے ناہیہ ہے، تقربہ یہ کیا ہے، فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں انشاء ہے، تو یہ جملے انشائیہ یہاں پر مبتدا کے لیے خبر واقع ہو گیا ہے، تو کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس فائدے کے اندر جو ہے اس بات کی طرف وضاحت کرتا ہے کہ یلحق بالجملۃ الفعلیۃ الجملۃ الشرطیۃ، ملحق کیا گیا ہے جملے فعلیہ کے ساتھ جملے شرطیہ کو، یعنی جملے شرطیہ کبھی کبھار مبتدا کے لیے خبر واقع ہو جاتا ہے، اور اس جملے شرطیہ کو جملے فعلیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی جملے فعلیہ جو کہ خبر ہے اس سے قرار دیا گیا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو اللہ اذا، یہ اذا شرطیہ ہے، اطعتہ یہ اذا کے لیے فعل شرط ہے، یوفقک یہ اس کے لیے جواب شرط ہے۔ تو جب اذا فعل شرط اور یہ جواب شرط دونوں آپس میں مل کر یہ اللہ مبتدا کے لیے کیا ہے، خبر ہے، اور یہ جملے فعلیہ کے زمرے میں لایا گیا ہے، یعنی اللہ جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں تو
تمہیں وہ کامیاب کرے گا، یوفقک تمہیں کامیاب کرے گا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اذا کے بعد فعل ماضی آ جاتا ہے تو آپ کی اختیار ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس فعل مضارع کو آپ رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو جزم دے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جب آپ جزم دینا چاہیں تو اس طرح ہوگا اللہ اذا اطعتہ یوفقک، یہ کاف کو آپ ساکن کر کے یوفق کا اس طرح سے پڑھیں، لیکن اگر آپ رفع دیتے ہیں تو یوفقک پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں طریقے سے یہاں پر پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جب فعل شرط ماضی ہو تو جواب شرط کا جزم دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اس کو آپ جزم بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج یہاں پر ہماری بحث ختم ہو گئی۔ پھر انشاءاللہ ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔